یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 62 تھا آیت نمبر 67 کا ترجمہ اور اس حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں اس کی تفسیر کو پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی کیا نشانیاں بیان کی ہیں؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کی کس حد تک وضاحت کی ہے؟ نمبر 3، ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے بارے میں لوگوں کے عقائد میں کیا کمی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تخلیق کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے۔ اس کے پاس ہیں آسمانوں کی اور زمینوں کی کنجیاں، اور جو کافر ہیں اللہ کی باتوں سے انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اب اللہ کے سوا کس کو بتلاتے ہو کہ عبادت کروں؟ اے نادان لوگو، اور حکم ہو چکا ہے آپ کو اور آپ سے جو پہلے تھے ان کو کہ اگر آپ نے شریک مان لیا تو آپ کے اعمال اکارت جائیں گے اور آپ ہوں گے خسارہ میں پڑے ہوئوں میں سے۔ نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کہ وہ اس کا حق ہے، اور زمین ساری ایک مٹھی میں اس کی ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائنے ہاتھ میں۔ وہ پاک ہے اور بہت اعلیٰ ہے اس سے کہ جو شریک بتاتے ہیں۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور وہی اس کے اندر تصرف رکھتا ہے، جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کرے، اور کسی کو اس تصرف کے اندر شریک نہیں کوئی بھی، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ مراد یہ کہ اختیارات سارے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کی اور آیات کا انکار کرتے ہیں وہ سراسر خسارے کے اندر ہیں۔ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کی کس حد تک وضاحت کی ہے؟ یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور سب خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی محافظ ہے اور وہی متصرف ہے، جس کو ان خزانوں میں سے جتنا چاہے عطا فرمائے اور جس کو چاہے نہ دے، اپنے علم میں سے جس کو حصہ جتنا دینا چاہے دے اور جس کو نہ دینا چاہے نہ دے۔ یہ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتی۔ تیسرا سوال ان آیت کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے بارے میں لوگوں کے عقائد میں کیا کمی ہے؟ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو سمجھا نہیں جیسا کہ اس کا حق تھا، اور قیامت کے دن اس حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت جیسا ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے تھا اللہ کی عظمت اور قدرت کو نہیں پہچانا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ان کے سامنے یہ عظمت اور شان ظاہر ہوگی کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان لپٹے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر تمام چیزوں سے برتر اور پاک ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہونا اور مٹھی میں ہونا، مراد یہ ہوگی کہ ساری قدرت اور سارا قبضہ اور سارے اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور یہاں ایک متشابہ کے حوالے سے فرمایا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کے اعضاء اور جوارح سے پاک ہے، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آیات کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹس باکس میں پیش کر سکتے ہیں، ہم ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔